ہم لوگ ڈاکٹر کی طرف سے واپس آ گئے. پھر اس دن کی طرح جھوٹ بولا تھا کسی نے کہ ڈاکٹر بیٹھیں گے. ڈاکٹر جمعے کو ہی بیٹھتے ہیں یہاں پہ اعظم ٹون میں. جھوٹ بولا کسی نے. پھر ہمارا کرایہ لگا 600 آنا جانا. پھر میں نے وہاں سے ٹماٹر لیا 200 روپے کلو, مٹر 140 روپے لیا پاؤ, اور بینگن لیا, آلو لیا. میں نے کہا جب آئے ہیں تو پھر کچھ لے کے. جب پھل تو اس دفعہ میں لائی تھی وہاں کا میٹھا نہیں تھا, پھل ول میں نہیں لائی. اب ڈاکٹر کہہ رہے جمعے کو. پھر اس آدمی کو میں نے فون کر کے بولا تو اتنا بدتمیز بھی پتہ نہیں وہ کیوں جھوٹ بولتا ہے. اگر خدا, میں نے تو بدعا دی ہے ایسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ, خاص طور پہ جو مریض کو ہم لے جاتے ہیں ان کے ساتھ جو جھوٹ بولتے ہیں نا, ان کو اللہ کی مار پڑے. آپ فون کیا تو بولتا ہے کہ ڈاکٹر اپنا ارادہ پل میں جیسے بدل دیتا ہے. پھر کہہ رہا ہے مجھے یہاں کا نہیں پتہ, میں تو تاج کمپلیکس والا ہوں. تو بغیرت کیوں بتاتا ہے ہم لوگوں کو. اب جمعے کو وہ اسٹور والے سے جو میں دوائی لے کر آئی ہوں اس سے میں نمبر لے کر آئی. اس نے کہا نہیں جمعے کو بیٹھتا ہے وہ, فرائیڈے کو 11 بجے. اب جمعے کو لے جاؤں گی. اب ادھر سے پھر 2 دن کا دوا پھر میں لے کر آئی ہوں. اور آ کے دیکھو کچھ پکا ہوا بھی نہیں تھا, لائٹ بھی نہیں تھی. لائٹ ہم لوگ آئے تو آئے, ایک تو یہ لائٹ والوں نے اتنا تنگ کیا ہے. کسی نے میسج دیا کہ کراچی کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے نا ان کے دفتر کے آگے پھینک دو, کیونکہ انہوں نے کچرے کا بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے, تو ہمارا کچرا بھی اٹھاؤ. اس کنجر بجلی والوں کو خدا غارق کرے, ان کو بدوا دو ہر نماز میں ان کے لیے. یہ ہم لوگ سے غنڈہ ٹیکس لے رہے ہیں. پھر آئی ہوں, ابھی میں نے چائے چڑھائی ہے, روٹی بھی میں تندور سے لے کر آئی ہوں. اور ایک میں نے وہ اپنی وہی روٹی جو پکوائی ہے وہ ابھی لے کر آئے گی تو میں اس کے ساتھ کھاؤں گی. کچھ کھانا بھی نہیں بنایا. چلو کھانا کا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جھوٹ تو بندے کے ساتھ نہ بولے. اب وہ آئے گا تو میں پھر آپ کو تھوڑا اس کا دکھاتی ہوں لک. پھر چائے کے ساتھ وہی کھائیں گے. روٹی تو میں لائی ہوں, میں نے کہا انڈا جو ہے کل صبح بنا لوں گی, اور کل میں پھر سبزی وبزی یا کچھ دیکھو کیا بناتی ہوں. پرسوں پھر 11 بجے اس نے کہا 10 بجے آپ لوگ آ جاؤ, 11 بجے ڈاکٹر آ جاتے ہیں. بس آ کے بس نماز پڑھی ہے, کپڑے چینج کیے, اس کپڑوں میں اتنی گرمی. چلے ہم تھوڑی دیر بعد آپ سے ملتے ہیں, فون آ رہا ہے. کچھ نہ کچھ کٹ جاتا ہے. نہا کے میں ابھی بس نماز پڑھ کے شام کو, تو میں نے کہا چلو اب بینگن ہی بناتی ہوں. پہلے سوچتی رہی کیا بناؤں. پھر میں نے کہا چلو بینگن ہی بنا لیتے ہیں. اور میرے ابرو دیکھو کتنے اچھے بنائے ہیں. کپڑے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی جو بھی سلنے گئے ہوئے. کل تو میں ہاسپٹل میں یہ والا سوٹ پہن کر گئی تھی جو رمضان میں نے سیا تھا نا, یہ پہن کر گئی تھی. یہ بھی اس کو ویسے ٹنگا ہوا ہے الٹا. یہ بھی بہت پیارا سوٹ ہے میرا. اور جو اندر سلا ہوا ہے وہ تو ابھی الماری میں رکھا ہوا ہے, آپ لوگ کو دکھاتی ہوں. اور جو میں نے کل لیے ہیں وہ بھی بڑا پیارا سوٹ ہے. یہ تو سل کر آ گئے. تو میرے دوپٹے, یہ والا پنک والا میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں. دکھانے کا مسئلہ ہوتا ہے نا, ایک ہاتھ سے بندہ دکھا نہیں سکتا. اس طرح دیکھیے آپ لوگ, یہ دیکھیے, یہ اس کا ٹراؤزر ہے, یہ قمیض ہے سلا ہوا. پہن کے بھی دکھاؤں گی آپ لوگوں کو. اور دوپٹہ بھی اس کا بڑا پیارا سا ہے. یہ بھی سل گیا ہے. اور ایک یہ ہے فیروزی رنگ والا, ایک یہ فیروزی کا بھی سل گیا ہے. یہ بھی بڑا پیارا سا ہے. دیکھیے یہ بھی خوبصورت ہے. یہ بھی پہن کے دکھاؤں گی آپ کو. دوسرا ہو گیا. کپڑے تو بہت سلے ہیں, ابھی میں کیا دکھاؤں گی آپ کو بھی. یہ سلا ہے, یہ کڑھائی والا ہے, یہ بہت پیارا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا شیروانی گلا رکھا ہے. یہ بھی پہن کے دکھاؤں گی آپ لوگوں کو. اور ان کے دوپٹے بھی آ گئے ہیں. دوپٹے پیکو کرا کے لائی. دوپٹے کہاں رکھے, یہ اس میں ان کے دوپٹے یہ دیکھ رہے ہو, پنک کا, فیروزی کا. پنک کا یہ ہے والا دوپٹہ. پہنوں گی نا پھر آپ لوگوں کو طریقے سے دکھاؤں گی. اور ابھی کل جو میں نے لیے ہیں کپڑے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. وہ بھی سلنے دیا ہے, وہ بھی ڈیزائنر ہے.
جب سل جائیں گے نا میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی پہن کے بھی. تو میں نے کہا چلو آج آپ لوگ سے تھوڑا شیئر کر لیتی ہوں. موسم تو بہت اچھا ہو گیا آج. موسم ٹھنڈا ہو گیا. پانی ڈال رہی تھی نا جسم پہ تو سردی سردی سی لگ رہی تھی. اماں لیٹی ہوئی ہے. اور کل اتوار بازار ہے. پھر فریج میں سے خالی ہو گیا ہے فریج. صرف ٹماٹر رکھے ہیں. پھر لے کر آؤں گی. ابھی دیکھو سالن کھول کے آنچ پہ رکھا ہوا. بہت یمی جیسا ہوتا ہے. اس طرح بنایا کریں بہت مزے کا ہوتا ہے. ہمیشہ بننا ایسے بڑا بنتا ہے. کچھ بھی مسالے اتنا ہی ہے. زیرہ ہے اور تھوڑا سا بس مسالے ہیں. ابھی میں نے آٹا گوندوں گی. آٹا گوندنے کے بعد پھر روٹی بناؤں گی. تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. اس وقت رات کے بج رہے ہیں 9 بجنے والے ہیں کہ 9:30 ہے. پتہ نہیں ایسا کوئی ٹائم. ہاں ابھی ہم لوگ نے کھانا کھایا. آلو بینگن کھایا. اماں نے بھی میں نے بھی. اماں کھایا نا آلو بینگن. مزے کا تھا. آج اماں یہاں بیٹھی ہوئی ہے. اماں ذرا چل کے دکھاؤ. اماں کو دیکھو ابھی کتنا اچھا. اماں کا دوائیاں جب سے رنجیت کمار سے لا رہی ہوں. اماں کے بھوک بھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ سے. ابھی اماں چلتی بھی اچھا ہے. ابھی آہستہ آہستہ اور چلے گی. آپ لوگ بھی دعا کریں. اماں آپ بھی بولو میرے لیے دعا کرو. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں. میں آپ کو بھی دعا کروں گی. آپ ہمارے لیے دعا کروں. سب بیٹا ہے دونوں کو تندرستی آپس میں محبت. آمین. دونوں کو آپس اب میں اماں جو ہے نا تسبیح پڑھ رہی ہے. تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کو میں اپنا رات کا بھی روٹین دکھاؤں. کپڑے تو آج پہن کے نہیں دکھاؤں گی. کل ٹائم نکالوں تو پھر دوسرے بھی سل جائیں نا ساتھ. تو پھر میں نے کہا پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں. اور آپ لوگ مجھے لائک اور شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور کیا کریں اور مجھے لائک کریں. لائک کرنے میں آپ لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. آپ لوگ کے ہاتھ میں کیا ہو جاتا ہے. تھوڑا سا دبانا ہی ہوتا ہے. اور مجھے کس نے کمنٹس کیا ہے. ذکی نے کمنٹس کیا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کون ہے ذکی. سبسکرائب تو نہیں کیا ہے. مجھے لائک کیا ہے اور آئی لو یو بولا ہے. پتہ نہیں بچہ ہے کہ کون ہے. آئی لو یو اتنا آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. اور آئی لو یو کا مطلب نہیں پتہ لوگوں کو. آئی لو یو کو لوگوں نے کھیل بنایا. چلو کوئی اگر بڑی بہن بول کے آئی لو یو بولے, ماں کو بولے, اور اپنے چاہنے والوں کو آئی لو یو کے تو بہت مطلب ہوتے ہیں. مگر آج کل جو لوگوں نے جو نئی نسل کے لوگ ہیں, لڑکی لڑکا, یہ تو ایسے بولتے ہیں آئی لو یو جیسے آئی لو یو نہیں ہوا ہے کوئی کھیل ہو گیا. آئی لو یو کا مطلب بھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے. پھر اس کو نبھانا بھی پڑتا ہے. آئی لو یو کو صرف بولنے سے آئی لو یو نہیں ہو جاتا ہے. اس کو کچھ کر کے دکھاؤ گے تو آئی لو یو کو مطلب. اور مجھے زہرا نے بھی کیا, فاطمہ زہرا ہے کہ کون ہے, انہوں نے بھی بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ لوگ مجھے اچھے اچھے کمنٹس کر رہے ہیں. ابھی میرے پرانے سبسکرائبر مجھے نہیں مل رہے. اور ان قریب میں آپ لوگوں کو بہت اچھے اچھے بلاگ دوں گی. اور ابھی تو انہیں گھر میں گزارا کرو کیونکہ آج کل تو ڈینگی ملیریا بہت پھیلا ہوا ہے. سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جب سے سیلاب آیا نا تو وہ صاف پانی میں جو ہے نا ڈینگی اپنا سر اٹھاتا. ملیریا بھی ہے, مچھر ہے, ظاہر ہے. تو آپ لوگ بھی اپنا بہت خیال رکھیں. گھر میں پانی کو نا ڈھک کے رکھیں. جو کھلا پانی ہوتا ہے نا ان کو نا یا تو ان پر کوئی کپڑا ڈال دیں یا کوئی چادر, ان کو ڈھک کے رکھیں. کیونکہ صاف پانی میں ڈینگی بیٹھتا ہے. بیٹھتی ہے کہ بیٹھتا ہے یہ نہیں معلوم کہ مونس بیٹھتی ہے یا مذکر بیٹھتی ہے. بیٹھتی ہے یا بیٹھتا ہے مجھے نہیں معلوم. تو کل تو ہم سارا دن ہسپتال میں لگے رہے. اماں کو ڈرپ چڑھایا,
خون ٹیسٹ کیا وہ بھی ابھی لینے نہیں گئے. سارا دن ہمارا اس پہ لگ گیا. پھر میں نے یہی آلو بینگن پڑا ہوا تھا, آلو بینگن بنایا, وہی کھایا ہے. اب کل اتوار بازار لگے گا, دیکھو کچھ سبزیاں وغیرہ لے آؤں. ڈاکٹر نے بڑا گوشت, کلیجی, انڈا, خیر ہم تو بڑا گوشت تو اتنا نہیں کھاتے, لیکن کبھی کبھی تو دل کرتا ہے. کباب جو ہے بڑے گوشت کے اچھے لگتے ہیں, قیمہ, یہ بھنا اچار گوشت ان کا اچھا لگتا ہے, لیکن اتنا نہیں کھاتے ہم لوگ, بہت کم. چھوٹا اور بکری کھاتے ہیں. میں تو خیر سبزی خور اور دال خور ہوں. مجھے تو کوئی روز دال اور سبزی دے دے میں کھا لوں گی. اور گوشت میں مجھے جیسے چکن ٹکا ہو اور روسٹ کیا ہوا ایسی چیزیں پسند ہیں. سالن مجھے گوشت کا اتنا پسند نہیں ہے, رکھا رکھا مجھے پسند ہے. اور جو آگ میں باربیکیو بناتے ہیں وہ مجھے پسند ہے. ایسی چیزیں پسند مجھے. زیادہ تر نا چائنیز کھانے پسند ہیں بغیر مرچوں کے. اب اس دن جن میں نے مجلس کرائی تھی, میری دال چاول میں گوشت بھی تھا, لوکی بھی تھا, لیکن اس قدر مزیدار تھا, اس میں مسالے نہیں تھے. سب کو اتنا پسند آیا. تو میں نے کہا جب پسند آ رہا ہے تو تم لوگ بھی ایسے بناؤ, کیوں مرچیں ڈالتے ہو, اتنا مرچا کھاتے ہو سینہ جلنے تک. ہم لوگ تو نہیں کھاتے. میرا کھانا سادہ ہوتا ہے لیکن ذائقہ ہوتا ہے اس میں. یہ نہیں ہے کہ میں بالکل اس کو اس طرح بناؤں کہ آپ کوئی کھائے نہیں. آپ میرا کھانا کھاؤ گے نا, میں مرچیں کم ڈالتی ہوں, مسالے کم, لیکن اس میں ذائقہ اس قدر ہوتا ہے نا, عام کھانوں سے برابر ہوتا ہے. بس اس میں یہ کہ میں مرچیں کم ڈالتی ہوں. ہاں میں کھڑے مسالے ڈالتی ہوں, جیسے گرم مسالہ ہو گیا ثابت, اور دال چینی, کلونجی, میں اس طرح کی چیزیں ڈالتی ہوں. گرم مسالہ پسا ہوا میں بہت کم ڈالتی ہوں. اور لال مرچیں بھی میں مکس لاتی ہوں, وہ بھی میں کم ڈالتی ہوں, بس کلر کے لیے ڈالتی ہوں. اور نمک بھی ہمارے کھانے میں کم ہوتا ہے. اب مجھے اس قدر بری عادت ہو گئی ہے کہ میں کہیں چلی جاؤں, کسی کے گھر نمک ہو یا کوئی شادی ہو, میرے سے کھانا نہیں کھایا جاتا, پھر میں گھر آ کے کھاتی ہوں. لیکن ابھی لوگ جو زیادہ تر لوگ ہیں نا وہ مرچیں کم کھاتے ہیں. لیکن مجلسوں میں جتنے دن بھی مجلسیں ہوئی ہیں نا, ان سب میں مرچیں تھیں. اکا دکا کوئی ہوگا جس میں مرچیں نہ ہو, باقی تو سب کے کھانوں میں بہت مرچیں ڈالتے. میں تو پھر بناتی ہوں آرڈر پہ, تو پھر میں منع کر دیتی ہوں. میں کہتی ہوں مرچیں بھی مت ڈالیں, نمک بھی کم ڈالیں. نمک کا تو حل ہے, کم کا تو حل ہے, زیادہ کا حل نہیں ہے. مرچیں کا بھی زیادہ کا حل نہیں ہے. جس نے کھانا ہو وہ ہری مرچیں کھا لو. پھر ہری مرچیں بھی اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی تیز والی نہیں, ہلکی والی. اس کی بیج نکال کے کھائیں. اس کی بیج سے نا میدا جو ہے نا ہمارا خراب ہو جاتا ہے, اور سب سے بڑا جو چیز ہے وہ ہمارا میدا ہے. تو میں نے کہا چلو میں اپنے پیاروں سے تھوڑا باتیں کر لیتی ہوں. پھر کپڑوں کا وہ بھی دکھاؤں گی آپ لوگوں کو پہن کے. تھوڑا یہ سوگ ووگ نہیں اترا ہے نا, ابھی سوگ اتر جائے 8 ربیع الاول کو تو خیر 40ویں کے بعد تو انسان دکھا سکتا ہے. لیکن ابھی میں نے آپ کو سرسری تو دکھایا ہے. ابھی میں نے 3 اور سینے دیا ہے, ڈیزائنر جوڑا ہے. تو کہیں میں نے جانا ہے, جب جاؤں گی تو پہن کے آپ لوگ سے جاتے وقت شیئر کروں گی, ہر جگہ دکھاؤں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں, اور اسنیک میں بھی مجھے آپ لوگ سپورٹ بہت کر رہے ہیں, اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں آپ لوگ. تو چلے پھر ہم آپ سے پھر ملتے ہیں. یہ چھوٹی سی ویڈیو میں بنا رہی ہوں. ہم آپ سے پھر ملیں گے اللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور سب کو صحت اور ایمان کی دولت دے. سب سے بڑی صحت ہے, صحت 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 صحت. چلے پھر ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.